اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے کوشش کی تھی کہ شرک کی حقیقت اور شرک کے نقصانات کے بارے میں آگاہ کرے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ کرے کہ ہماری اس کوشش سے توحید کی دعوت عام ہو اور شرک کا خاتمہ ہو، آمین۔ آج ہمارا موضوع ہے تعویذات۔ تعویذات کے متعلق تین قسم کے آراء ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، تمام قسم کے تعویذات جائز ہے، چاہے قرآنی ہو یا غیر قرآنی۔ نمبر 2، تمام قسم کے تعویذات ناجائز اور شرک ہے، چاہے قرآنی ہو یا غیر قرآنی۔ نمبر 3، قرآنی تعویذات جائز ہے جبکہ غیر قرآنی تعویذات ناجائز ہے۔ یہ وہ تین آراء ہے جو ہمارے ہاں عام و خاص کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن و حدیث نے کس آراء کو صحیح قرار دیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو دیکھتے وقت اپنے دل و دماغ کو تمام زنجیروں سے آزاد کر کے سنیے۔ آپ کس جماعت سے ہو اور اس جماعت کا تعویذ کے متعلق کیا رائے ہے؟ چند لمحے اس کو ذہن سے نکال کر قرآن و حدیث کے دلائل پر غور کیجیے۔ معزز دوستو، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ تعویذ کیا ہے۔ اردو میں تعویذ کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جو باندھا یا لٹکایا جائے۔ عربی میں اس کو تمیمہ کہتے ہیں، اور عربی میں تعویذ یا تعوذ کے معنی پناہ چاہنا ہے۔ قرآن اور حدیث میں جہاں بھی یہ الفاظ ہے وہاں پناہ مانگنے اور تعوذ کے معنی میں مستعمل ہے، نہ کہ تعویذ لٹکانے اور باندھنے وغیرہ کے معنی میں۔ عربی زبان میں تمیمہ تعویذ کو کہتے ہیں۔ اس کی واحد تمیمہ ہے اور جمع تمائم اور تمیمات ہے۔ المنجد، مصباح اللغات، قاموس الجدید اور جامع اللغات اردو میں تمیمہ کے معنی تعویذ اور اس کی جمع تمائم اور تمیمات ذکر ہوئے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں ہم اپنے سامعین کو یہ بتاتے چلے کہ تعویذ کیوں استعمال کیا جاتا ہے۔ اصلاح ایمان و عمل کے معزز دوستو، یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں کہ تعویذ کیوں استعمال کیا جاتا ہے۔ تعویذ کو استعمال کرنے کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، جیسے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی مصیبت یا بیماری لاحق ہونے کا اندیشہ ہو تو اس بیماری و مصیبت کے آنے سے پہلے ہی اس کو روک لیا جائے، اور یہ بچوں، جانوروں، گھروں، دکانوں اور گاڑیوں میں لٹکائے جانے والے تعویذوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرا مقصد تعویذ لٹکانے کا یہ ہوتا ہے کہ جو بیماری لگ چکی ہے اسے دور کیا جائے، اور یہ مقصد ان تعویذوں سے ظاہر ہوتا ہے جو درد، بخار اور کسی بھی مرض میں مبتلا مریضوں کو پہنایا جاتا ہے۔ تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے گھر کو اجاڑا جائے، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جائے، کسی کا کاروبار تعویذ کے ذریعے بند کیا جائے یا اور کسی شیطانی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، اور یہ تعویذ اکثر زمین کے اندر دبے ہوئے ملیں گے۔ اب آخر میں قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام تعویذات کے متعلق کیا تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت اللہ نے نازل نہیں کی جس میں یہ حکم ہو کہ بیماری، پریشانی یا تکلیف آنے کی صورت میں فلاں آیت کا تعویذ بنا کر لٹکایا جائے تو آرام ملے گا۔ صرف ایک آیت ایسی ہے جس سے لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ تعویذ جائز ہے۔ سورہ یونس سورت نمبر 10 کی آیت نمبر 57 مالک کائنات کا فرمان ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا آ چکی ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ اس آیت پر غور کیجئے۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ تمہارے پاس نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا آ چکی ہے، اور ہر باشعور انسان خوب جانتا ہے کہ دل میں پیٹ کی بیماری، کمر درد کی بیماری، اولاد نہ ہونے کی بیماری نہیں ہوتی، بلکہ دلوں کی بیماری سے مراد دل میں جنم لینے والی بیماریاں جیسے بغض، حسد، کینہ، کفر و شرک اور بدعت اور رسومات کی بیماریاں ہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرے گا تو ان بیماریوں سے نجات پائے گا۔ لہٰذا سورہ یونس کی اس آیت سے تعویذ کے جائز ہونے کا استدلال کرنا درست نہیں ہے۔
سورہ راز سورت نمبر 13 کی آیت نمبر 31 میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے، لیکن سب اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اس قرآن میں بھی یہ تاثیر نہیں کہ اس سے پہاڑ چلے، زمین پٹے یا مردے کلام کرے، سب اختیار اللہ کے پاس ہے۔ یعنی تکلیف و پریشانی دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اور تکلیف و پریشانی سے نجات دینا بھی اسی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسی مضمون کو سورہ انعام سورت نمبر 6 کی آیت نمبر 17 اور سورہ یونس سورت نمبر 10 کی آیت نمبر 107 میں ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اور اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو اس اللہ کے سوا کوئی نہیں جو مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں۔ ان قرآنی آیات نے ان آراء کو رد فرمایا جو لوگ کہتے تھے کہ قرآنی اور غیر قرآنی تعویذ جائز ہے، اور ان لوگوں کے آراء بھی ان آیات سے غلط ثابت ہو رہی ہے جو کہتے ہیں کہ قرآنی تعویذ جائز ہے اور غیر قرآنی تعویذ ناجائز۔ قرآن کے دلائل کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کی غیرت ایمانی بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ جس قرآن کی عزت و اکرام اللہ رب العزت نے بیان کی، جو قرآن ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے، اسی قرآنی آیات کو ہم تعویذوں میں باندھ باندھ کر گلوں میں لٹکائے، ران پر باندھے اور بچوں کے پیروں میں ڈالے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عظیم الشان قرآن کو آج ہم نے بچوں کے پیروں میں تعویذ کی صورت میں لٹکایا، وہی بچہ اس پر پیشاب و پاخانہ کرتا ہے۔ ہم نے گلوں میں لٹکایا اور اسی تعویذ کے ساتھ ہم بیت الخلا جاتے ہیں، اور اسی تعویذ کے لٹکائے ہوئے ہم بستری بھی کرتے ہیں۔ واہ مسلمان تیرا ایمان۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اپنے بازو پہ میرے نام کا تعویذ نہ باندھ، رب کے کاموں میں نہیں ٹانگ اڑایا کرتے۔ حدیث میں بھی تعویذ کی ممانعت موجود ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے جلد نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے، یہ بھی مسند احمد جلد نمبر 4 سے نقل کی جا رہی ہے۔ عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 9 آدمیوں سے بیعت لی اور ایک کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے ہم سے بیعت کی، اس سے کیوں نہیں کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے اس سے بیعت نہیں لی کہ ان علیہ تمیمہ، یہ تعویذ ڈالے ہوئے ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے گلے میں ہاتھ ڈال کر تعویذ توڑ دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لی اور فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ احمد والحاکم میں حدیث ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو تعویذ لٹکائے اللہ اس کی مراد پوری نہ فرمائے، اور جو کوڑی لٹکائے اللہ اس کو سکون نصیب نہ کرے۔ اب سوچئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کی اتنی سخت ممانعت فرمائی اور شرک کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق اور مہربان دنیا میں نہ کوئی ہے اور نہ ہوگا۔ اگر قرآنی تعویذ جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی طرف رہنمائی فرماتے، ذخیرہ احادیث میں سے 1-2 نقش تعویذ کے ضرور مل جاتے، لیکن افسوس اپنے ذہن میں یہ مولوی اور پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کی خیرخواہی میں 2 قدم آگے نکل گئے اور تمام قرآن کو تعویذی نقشے میں بدل ڈالا، پھر اس کے فوائد و برکات وضع کیے، اور قرآن کے ساتھ ناشرین نے اس کو تباہ کر ڈالا، جس سے عوام الناس کو یہ دھوکہ ہوا کہ یہ بھی قرآن ہی ہے۔ اس طرح اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کھیلا گیا، الیاذ باللہ۔ اگر واقعتاً تعویذ سے پریشانیاں دور ہو جاتی، تکالیف ختم ہو جاتی، تو غور کیجئے کہ ہر گھر میں کم از کم ایک قرآن مجید تو ضرور ہوتا ہے۔ جب قرآن مجید کے ہوتے ہوئے بیماری اور پریشانی آ سکتی ہے تو بلا سوچئے کہ مولوی صاحب کے 1 یا 2 آیات لکھ کر دینے سے وہ بیماری چلی کیسے جاتی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ قرآن اللہ نے بیماریوں یعنی سر درد،
پیٹ کے درد، دل کے درد، بخار وغیرہ کے لیے نازل نہیں کیا، اور نہ ہی قرآن سے ایسی کوئی تکلیف دور ہوتی ہے۔ اگر واقعتاً ایسا ہوتا تو آج ہسپتال نہ ہوتے، بلکہ مولوی صاحب کے حجرے بڑے ملتے۔ ملک کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں لوگ اپنی پونجی خرچ نہ کرتے، گھر میں قرآن رکھا ہے، اسی کو گلے میں لٹکا کر اپنا علاج کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ باوجود ان واضح دلائل کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ تعویذ سے پریشانی دور ہو جاتی ہے، تو ان تعویذ گروں کو چاہیے کہ وہ ہمارے ملک پاکستان کی پریشانیوں کو تعویذ کے ذریعے دور کر دے، اور خود اپنے لیے کوئی ایسا تعویذ بنا لے جس سے نہ انہیں بھوک لگے اور نہ پیاس، اپنی ساری حاجتیں تعویذ کے ذریعے پوری کر لے۔ اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ تمام یونیورسٹیز اور میڈیکل کالجز بند کر کے تعویذ یونیورسٹیز قائم کرے، اور ملک اور قوم کا اربوں کا سرمایہ بچائے اور انہیں پریشانیوں سے نجات دلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہ تو کوئی ثبوت ملتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تعویذ لکھ کر دیا ہو، اور نہ ہی اس کو کرنے کا حکم دیا ہو، اور جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت نہ ہو اور لوگ اپنی طرف سے ایجاد کر لے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کہا ہے۔ فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، وہ قابل رد یعنی مردود ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ معزز سامعین، اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا موجودہ دور میں بعض لوگ لوح قرآنی لٹکاتے ہیں۔ یہ لوح قرآنی وہ حروف مقطعات ہے جن کو قرآن کی بعض سورتوں کے آغاز میں لکھا گیا ہے، مثلا الف لام میم طا ہا ہا میم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد وغیرہ۔ ان حروف مقطعات کو تعویذی شکل دے کر اس کو ایک کتبے میں لکھ کر اور تغرہ بنا کر گھروں، دکانوں، گاڑیوں اور کاروباری مراکز پر آویزہ کیا جاتا ہے، اور لکھا ہوتا ہے کہ اس کو جو کوئی صبح پڑھے تو اس سے بلائیں دور ہو جاتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، جادو ٹونا ختم ہو جاتا ہے، برکت ہوتی ہے وغیرہ۔ اب ایسے الفاظ جن کے معنی کا کوئی پتہ نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان حروف مقطعات کے کوئی معنی نہیں بتلائے، تو ان سے کیسے بلائیں دور ہو یا پریشانیوں سے نجات ملے؟ یہ تمام چیزیں غیر شرعی ہے، ان کی کوئی بھی دلیل قرآن اور رسول اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے نہیں ملتی۔ تعویذات کے ساتھ ساتھ تانت، دھاگا، کڑے اور چلے بھی ناجائز ہے۔ اس قسم کی چیزوں پر بھی لوگوں کا عقیدہ بنا ہوا ہے۔ کہیں نظر بد سے بچانے والی تانت نظر آئے گی تو کہیں بیماری اور درد سے نجات کے لیے ہاتھوں اور پیروں میں دھاگے، کڑے اور چلے نظر آئیں گے۔ اس کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرمائی ہے۔ انسان تو انسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو بھی ایسی چیزیں پہنانے سے منع فرمایا ہے۔ ابو بشیر روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کرنے والے کو بھیجا جو یہ اعلان کر رہا تھا کہ کسی اونٹ کی گردن میں تانت کا پٹا ہو یا کسی اور چیز کا تو اس کو کاٹ ڈالا جائے، ہرگز باقی نہ چھوڑا جائے۔ دوسری حدیث دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سختی سے منع فرماتے ہیں۔ یہ رواہ احمد، ابن حبان اور الحاکم کی حدیث ہے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کے ایک ہاتھ میں پیتل کا ایک کڑا دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ پہننے والے صاحب نے جواب دیا کہ یہ واہینہ کی وجہ سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرمایا اور کہا بلکہ یہ کمزوری کو اور بڑھائے گا، اور اگر تو اسے پہنے ہوئے مر جائے تو کبھی کامیابی سے ہمکنار نہ ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام میں تعویذ کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی بھی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے ان تمام چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ شریعت نے جو جائز طریقہ ہمیں بتلایا ہے اس طریقوں کو اپنانا چاہیے۔ تکلیف و پریشانی کی صورت میں قرآن و حدیث نے ہمیں دعائیں سکھائی ہے، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فریاد کریں، نہ کہ مخلوق کے رحم و کرم پر خود کو چھوڑے۔ اور اگر کوئی جسمانی تکلیف، پریشانی، بیماری ہو تب بھی ہم اللہ سے صحتیابی اور تندرستی کی دعائیں کریں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 107 میں فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اگر تم سے بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ ترمذی کی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں بتلاتا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، اور جب تم مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ اور یہ یاد رکھو کہ سارے لوگ مل کر تم کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے مگر وہی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سب لوگ مل کر تم کو کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ بیماریوں سے شفا بخشنا یہ اللہ کا اختیار ہے۔ انبیاء علیہم السلام بھی اپنی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کیا کرتے تھے۔ فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 90، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ یہ انبیاء نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سورہ شورى آیت نمبر 80، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ مذکورہ بالا دلائل سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی بھی چیز میں مافوق الاسباب شفا مانگنا شرک ہے۔ دوا سے بھی تب شفا ملے گی جب اللہ چاہے گا۔ واضح رہے کہ دوا ایک سبب ہے جبکہ کوئی تحریر یا دم وغیرہ سبب نہیں۔ دنیا میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں اسباب کے تحت ہی ہوتے ہیں۔ انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا کھاتا ہے، تعویذ نہیں لٹکاتا، یا قرآن کی آیات پڑھ کر پونک نہیں لیتا۔ اسی طرح کسی کو پیاس لگتی ہے تو وہ پانی یا شربت پیتا ہے۔ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو تو ڈینٹر کے پاس جاتا ہے، گاڑی خراب ہو تو مکینک کے پاس جاتا ہے، کوئی بھی مشین خراب ہو تو مکینک کو دکھاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ ان تمام چیزوں کو تعویذ لٹکا کر صحیح کر لے۔ اسی طرح ہر بیماری اور پریشانی کا حل اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اسباب میں رکھا ہے، نہ کہ تعویذ گنڈوں، دم کردہ داغوں، کڑوں، چلوں وغیرہ میں۔ یہ تمام شرک اعمال ہے اور ان کے ذریعے انسان شرک کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے وقت اور پیسہ بھی برباد ہوتا ہے اور بسا اوقات ان نام نہاد پیروں کے چنگل میں پھنس آ کر بعض خواتین اپنی عزت بھی گنوا بیٹھتی ہے۔ پھر ایسے عقائد رکھنے والا اللہ کے بجائے تعویذ گنڈوں سے ڈرتا ہے۔ ان نام نہاد پیروں اور ملاؤں کے چکر میں پڑ کر ان کا خوف اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے اور یوں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر بیٹھتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ قرآن تعویذ گنڈوں، دم، جان، رسم و رواج کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد بیان کیا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ۔ اندھیروں سے مراد کفر و شرک، بدعات اور رسومات ہے، یعنی کفر اور شرک سے نکال کر ایمان کی طرف اور بدعات اور رسومات سے نکال کر سنت کی طرف لے آؤ۔ اور فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ اسی طرح سورہ قمر آیت نمبر 17 میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور اس قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے اس سے نصیحت لینے والا؟ یہ تو نصیحت اور ہدایت کی کتاب ہے جس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس کتاب کے ذریعے بلندی عطا کرتا ہے اور بہت سو کو پستی میں گرا دیتا ہے۔ اب اس امت مسلمہ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ دین اسلام میں شعوری طور پر داخل ہو، ہر قسم کے کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچائے اور ہر قسم کے تعویذ گنڈوں سے توبہ کرے، چاہے وہ قرآنی ہو یا غیر قرآنی یا لوح قرآنی۔ اسی طرح دم کردہ داغیں لٹکانا بھی دین اسلام کے خلاف ہے۔ کچھ لوگ تعویذ کو فیشن کے طور پر بھی گلوں میں لٹکاتے ہیں، تو ان سے بھی ہمدردانہ درخواست ہے کہ تعویذ عقیدتاً لٹکایا جائے یا فیشن کے طور پر، بہرحال یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کے شرکیات سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور اس سے لوگوں کو آگاہ کیجیے اور قرآن کے ساتھ وہ تعلق رکھیے جس کا حکم ہمیں دیا گیا، کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑے۔ سورہ صاد آیت نمبر 29۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو
اس قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ اس قرآن کو سمجھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔